آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ اللہ پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ سورہ صف ہے، مدنی سورت ہے، اس میں بس 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ صف کا معنی سب کو معلوم ہے، قطار کو کہتے ہیں۔ اسلام نظم و ضبط اور ڈسپلین کا دین ہے۔ دین میں بے ترتیبی پسندیدہ نہیں، اسلام ایک ترتیب سکھاتا ہے۔ انسان زندگی گزارے ترتیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، سوچے سمجھے منصوبے اور پلاننگ کے ساتھ۔ اب دنیا ایک تصور دیتی ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ وقت کو کیسے استعمال کیا جائے اور اوقات کو کیسے مرتب کیا جائے۔ دنیا نے اب اس راز کو پایا ہے۔ اسلام نے بہت پہلے ہمیں سکھا دیا۔ قرآن کی آیت آئی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ نماز کسی بھی وقت نہیں پڑھی جا سکتی۔ انسان کا من ہوا چلو آج عصر کی نماز جو ہے صبح 10 بجے پڑھ لے، نہیں چلے گا۔ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ہے۔ پہ غور کر لیجئے کہ نماز کو الگ الگ وقت میں طے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ صبح اٹھنا 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لینا اور اپنے کام میں لگ جانا، اب رات تک کی فرصت ہے۔ لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے اور اوقات الگ الگ ہیں، فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان کو ایک تو غفلت سے بچایا جائے، کہ ایسا نہ ہو ایک وقت میں نماز پڑھ لی اور اب پھر لایانی اور فضول کاموں میں لگ گیا۔ اور دوسرے یہ کہ وقت کی پابندی سکھائی جائے، کہ جس طرح تم نماز وقت پر پڑھتے ہو، زندگی کا ہر کام وقت پر کرنے کی عادت ڈالو۔ روزہ رکھا گیا، کیوں یہ سکھایا گیا کہ سحری ہوگی اور اتنے وقت ہوگی صبح صادق سے پہلے۔ آپ تمام علماء سے پوچھ لیجئے، اگر کوئی شخص رات بھر کھاتا پیتا رہے مگر سحر کے وقت نہ کھائے تو وہ سحری کھانے والا نہیں مانا جائے گا۔
رات بھر وہ کھا رہا ہے بریانی، ٹکے، کباب، اور ماشاءاللہ مسلمان تو ساری کسر پوری کرتا ہی ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے تو رات بھر چرتا چکتا رہتا ہے۔ اگر رات بھر کھائے لیکن سحری کے وقت نہ کھائے تو اس کو سحری کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ آپ کھا رہے تھے سحری کے وقت، کوئی صحابی گزرے، آپ نے فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ تو اب روزے میں طے کیا گیا کہ سحری کی جائے گی، وہاں سے روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے، اور غروب آفتاب پر ختم ہوگا، وقت طے کیا گیا۔ گویا کہ روزے میں بھی وقت کی اہمیت سمجھائی گئی، وقت کے ساتھ جوڑا گیا۔ حج ہے وہ مخصوص دنوں میں ہوگا، مخصوص اوقات پر ہوگا۔ کہہ دیا گیا عرفات کے میدان میں اس تاریخ کو پہنچنا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے پہنچنا ہے۔ اگر سورج ڈوب گیا اور عرفات پہنچ رہے ہو تو تمہیں قیام نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اس بات کی عادت پڑے کہ زندگی اوقات کی حفاظت اور اوقات کی رعایت اور اوقات کے نظم و ضبط کے ساتھ گزرے۔ قسم کھائے گی والعصر، زمانے کی قسم۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ وقت کی اتنی قیمت ہے کہ خدا اس کی قسم کھا رہا ہے۔ وقت ہی تو زندگی ہے، وقت گزر گیا گویا کہ زندگی گزر گئی۔ دقات قلب المرء قائلة له بأن الحياة دقائق وثواني۔ انسان کے دل کی دھڑکنیں اس سے یہ کہتی ہیں کہ صاف صاف سن لو، زندگی تو بس انہی منٹ سیکنڈ کا نام ہے۔ میں بول رہا ہوں اور دل دھڑک رہا ہے، جو دل کی دھڑکن ابھی ہو چکی وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، اور جو لمحہ گزر گیا وہ بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت آگے بڑھ جائے گا، کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ زندگی کا نظم و ضبط سکھاتا ہے، اور کیسے زندگی بہترین بنے گی، متوازن بنے گی، اور زندگی کیسے بہترین ڈگر پر آئے گی، اسلام سکھاتا ہے۔ اسی نظم و ضبط کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان کو سکھایا گیا کہ پاک پروردگار کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا ہے، صف لگانا ہے، اور صف بھی بالکل سیدھی ہو، کوئی آگے کوئی پیچھے نہ ہو۔ حضور اعلان فرماتے تھے صفیں سیدھی کر لو، اس لیے کہ صفوں کا سیدھا ہونا نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ صفوں میں خلل نہ رکھو ورنہ دل میں خلل پڑے گا۔ صفیں درست کراتے تھے اہتمام سے، اور صرف نماز میں صف نہیں، مجاہدین کی بھی صف لگے گی، مجاہدین کی لڑیں گے بھی تو ڈسپلین کے ساتھ۔ صف لگانا یہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک تربیت ہے کہ جہاد کے مرحلے میں بھی ایک امیر کی اطاعت کرتے ہوئے ایک نظم و ضبط کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی۔ جس کا دل چاہے جدھر چاہے چلا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ امیر کی اطاعت کرو گے، اس کا حکم مانو گے، اس کی ہدایت کے مطابق لڑو گے، تب تم دشمن پر غالب آؤ گے۔ تو یہ جو سورہ صف ہے
اس سے دو بہت اہم پیغام ملتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ کہ اسلام ہر چیز میں نظم و ضبط چاہتا ہے، اور دوسرا پیغام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی حسن نیت کے ساتھ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اگر دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور دشمنوں سے اللہ کے لیے پنجہ آزمائی ہوتی ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ چیز ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ بعض صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی پسند والا کون سا کام ہے تو ہم خوب محنت سے اس کو انجام دیں گے، جان و مال کی پرواہ نہیں کریں گے اس کام کو انجام دینے کے سلسلے میں۔ قرآن نے نصیحت کی کہ دیکھو، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے غور کر لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہنا آسان ہے مگر اس کو نبھانا مشکل کام ہے۔ اور زبان سے ایسی بات نہ کہو جس کو تم نبھا نہ سکو۔ اگر زبان سے ایسے الفاظ کہو گے جس کو تم نبھا نہیں پاؤ گے، مشکل ہو جائے گی۔ زبان سے سوچ سمجھ کر بات کہو۔ جب کبھی بولنا مختصر بولنا، مدتوں سوچنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ انسان بات کرے سوچ سمجھ کر، جچی تلی بات کرے، ہوائی باتیں نہ کرے، شیخ چلی کی خواب نہ دیکھے۔ اور وہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں پھیکو قسم کے، طرح طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، ان کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی بات بڑے بول اللہ کو پسند نہیں۔ آدمی وہی کہے جو وہ کر سکتا ہے، ایسی بات نہ کہے جو وہ کر نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی ناپسند ہے کہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو اور خود نہیں کرتے۔ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا فارسی میں کہ خود را فضیحت دیگران را نصیحت، کہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں اور خود رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں۔ دوسروں کو نصیحت تو کر رہے ہیں مگر خود احتیاط نہیں کرتے، خود پاکیزگی کی زندگی نہیں گزارتے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ فرمان ان لوگوں کے بارے میں ہے جو منافق تھے۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ جب وقت آئے گا اور تم پر حالات آئیں گے یا لڑائی تم لڑو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب جنگ کا موقع آتا تو پھسل جاتے اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور ایمان والے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بظاہر مومن تھے، زبان سے تو دعویٰ ایمان کا کرتے ہی تھے، تو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ کوئی آدمی اگر دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے اور خود غلط راستے پر چل رہا ہے تو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا آپ کی امت کے بے عمل واعظ و خطیب، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں قطار باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ جو میں نے پہلی روایت سنائی نا کہ بعض صحابہ نے کہا تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی پسند کا کون سا کام ہے تو ہم وہ انجام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کو توجہ دلائی کہ ایسی بات نہ کہو جو تم کر نہ سکو، اور پھر کہا کہ اچھا اگر تم پسندیدہ کام چاہتے ہو تو سنو، ہمیں یہ کام پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑائی لڑی جائے اور نظم و ضبط کے ساتھ لڑائی ہو، ایسے مسلمان کھڑے ہو جائیں کہ ان کے صفوں میں کسی طرح کا کوئی شغاف رکھنا نہ ہو، مضبوطی سے ڈٹ جائیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑیں، بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے راستے میں لڑائی اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو سچا مسلمان ہو، جس کے اندر کھوٹ ہوگی، جس کے اندر بزدلی ہوگی، جس کے اندر منافقت ہوگی، جہاں جان جانے کا خطرہ ہو وہاں سے وہ تو فوراً بھاگے گا، سب سے پہلے وہ دم دبا کر بھاگے گا۔ اس لیے کہ جس شخص کا اللہ پر یقین کمزور ہوگا وہ بزدل ہوگا، اس کے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی۔ حضور نے فرمایا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ جب تم پر دنیا کی قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یوشک ان تتداعی علیکم الامم کما تتداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تم پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر، امتیں ٹوٹ پڑیں گی، قومیں سب تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، تعداد کم ہوگی کہ لوگ اس طرح ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تعداد بہت ہوگی مگر بے وزن ہو جاؤ گے، اور اس وقت تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کمزوری سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، بے وزن ہو جاؤ گے۔ یہ چیزیں جو لوگ اللہ پر لازوال یقین رکھتے ہوں وہی اللہ کے راستے میں لڑ سکتے ہیں اور ڈٹ سکتے ہیں۔ یہ کام بزدلوں کا نہیں ہے، یہ کام پست ہمتوں کا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا یہ بالشتیوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جن کے دل میں ایمان ایسے ہے جیسے ہمالیہ پہاڑ، جو یقین رکھتے ہیں کہ مریں گے تب بھی ہمیں نعمت ملے گی، اور اگر زندہ رہ گئے تب بھی غازی بن کر عزت سے جئیں گے، خدا کی نگاہ میں محبوب ہوں گے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان کو خدا پر قربان کر دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا نا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میں یہ چاہتا ہوں، حضور فرما رہے بخاری میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حضور نے تمنا ظاہر کی، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے میں
جان دینا کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہم اجعل موتی ببلد رسولک، اللہ مجھ کو موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اپنے راستے میں موت دینا شہادت کی، اور موت دینا اپنے پیغمبر کے شہر میں، دونوں دعا مانگتے تھے۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے لڑنے گئے تھے، ان کو پیغام بھیجا، کہا اسلام قبول کر لو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، یا تو پھر جزیہ دینا قبول کر لو کہ ہمارے محکوم ماتحت بن کر رہو گے اور تمہاری حفاظت ہم کریں گے، اور یا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، اور صاف سن لو میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مرنے کو ویسے ہی محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو، ایسے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ یہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے تم جینے کو پسند کرتے ہو۔ اور اللہ کے راستے میں لڑنا محبوب ترین عمل ہے، اور اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ پھر اس میں صف کا بھی تذکرہ آیا۔ اب صف چاہے جہاد کی ہو چاہے نماز کی ہو، اللہ تعالیٰ کو صف بہت پسند ہے۔ ایک قطار انسانوں کی ہو، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں، اور مساوات ہو، برابری ہو، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، اور سب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور یا تو پھر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہیں۔ ہما آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید کے روزے بشکار خواہی آمد۔ تمام صحرا کے ہرن اپنی اپنی گردنیں لیے کھڑے ہیں، اس امید پر کہ کسی دن تم شکار کے لیے آؤ گے۔ بامید آنکھ کے روزے بشکار خواہی آمد۔ وہ سب اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو بہت محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک وہ جو رات کو تنہائی میں نماز کے لیے اٹھے آخری پہر، دوسرے نماز کے لیے جماعت کی صف، ایسے لوگ جو صف میں لگے ہوئے ہوں نماز کے لیے، باجماعت نماز کے لیے، ان کو پسند فرماتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے۔ اور تیسرے وہ اللہ کے راستے کے مجاہد جنہوں نے جہاد و قتال کے لیے صف لگائی ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم کیوں مجھ کو ستاتے ہو، اور حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور وہ اپنے پیغمبر کو بہت ستاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، حضور سے کہا کہ آپ نے تقسیم میں انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضور سے کہا کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی، اور حضور نے فرمایا وہی حق، تم پر افسوس ہے، یا میں ہی انصاف نہیں کروں گا حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ ان کی قوم نے ان کو اس سے زیادہ ستایا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں 22ویں پارے میں گزرا ہے، ایمان والوں سے کہا گیا تھا ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ کہتے تھے کہ موسیٰ ہمارے سامنے کبھی کپڑے نہیں اتارتے، ان کے جسم پر کوئی بیماری ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ تو بربناء حیا شرم کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، لیکن قوم کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو پریشان کیا۔ وہ پھر واقعہ ہوا تھا کہ وہ نہا رہے تھے اور پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگ گیا اور وہ پیچھے پیچھے بھاگے۔ صوبی حجر صوبی حجر کہتے تھے، پتھر میرا کپڑا دے دے، میرا کپڑا دے دے، مگر وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ جہاں لوگ جمع تھے وہاں پہنچا۔ لوگوں کی نظر پڑی، ان کا جسم بہت خوبصورت تھا، کوئی عیب نہیں تھا، پھر کپڑے انہوں نے پہنے۔ فبرأه اللہ مما قالوا، تو جو وہ کہتے تھے اللہ نے اس سے بری کر کے دکھا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت لگاتے تھے اللہ نے دکھایا کہ وہ ان کا جسم بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، مجھ کو کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں وہ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ زیورات کا بچڑا بنایا، اس کی پوجا میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر اذیت ہوئی تھی اور کتنا غصہ آیا تھا، قرآن اس کو نقل کرتا ہے۔ جب قوم عمالقہ سے جہاد کرنا تھا، بہت سرکش قوم تھی اور اونچے ہٹے کٹے لوگ تھے، بہت مضبوط اور اونچے قد و قامت والے، ان سے کوئی ٹکراتا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو ان سے لڑنا ہے، تو کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا پروردگار، تم دونوں لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کیسے گستاخ لوگ تھے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، پھر جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ راستہ نہیں دکھاتا نافرمان لوگوں کو۔ حدیث میں ہے نا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے، پھر کالا ہوتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ میں وہ لگ جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہی حال ان کا ہوا کہ جب ان لوگوں نے راہ راست سے منہ پھیرا تو پھر پھرتے چلے گئے، اور اللہ نے بھی ان کے دل بالکل کالے کر دیے اور ان کے دل پھیر دیے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی توریت۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی تھا، آپ کا نام محمد بھی تھا، یعنی لائق تعریف، اور احمد بھی تھا کہ اللہ کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ احمد افعال کے وزن پر اس میں تفضیل ہے، احمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو پچھلی کتابوں میں موجود تھی، اور جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے اور بہت شان والے پیغمبر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد پیغمبر آئیں گے، نام احمد ہوگا، اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیط آیا ہے، فارقلیط۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک فارقلیط آئے گا، اور اس کی ایسی ایسی شان ہوگی، چنانچہ عیسائی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی پیغمبر آئے گا۔
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بربنائے فساد اور بربنائے بگاڑ انہوں نے حضور کا انکار کیا۔ بس کچھ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کو مان لیا۔ انہی خوش نصیبوں میں جارود ابن علا بھی تھے، ایک بڑے عیسائی عالم تھے۔ وہ آئے ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس، اور حضرت کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، اور چونکہ بہت بڑے عالم تھے اور بہترین فصیح و بلیغ انسان تھے، اس لیے حضرت سے جو بات انہوں نے بوقت قبول اسلام کہی وہ بہت زبردست، عربی جاننے والے اس کا لطف لے کے کہا، واللہ لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، قسم خدا آپ سچا دین لے کر آئے ہیں اور آپ نے سچی بات کہی ہے۔ وَلَقَدْ وَجَدْتُ وَصْفَكَ بِالْإِنْجِيلِ وَبَشَّرَ بِكَ ابن البتول، اور میں نے آپ کے اوصاف انجیل میں لکھے ہوئے پائے، اور بتول کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ نے آپ کی بشارت دی، آپ کے بارے میں خوشخبری سنائی، یہی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت جارود ابن علا نے کہا کہ آپ کی بشارت مریم بتول کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ فطول التحیۃ لک والشکر لمن اکرمک، لا اثر بعد عین ولا شک بعد یقین وہوا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بشارت دی تھی مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، بتول کے بیٹے عیسیٰ نے، اور آپ کے لیے خوب خوب سلام ہو، اور جو آپ کی عزت کرے اس کے لیے بھی احترام ہے اور ہماری طرف سے تکریم ہے۔ والشکر لمن اکرمک ولا اثر بعد عین، اور دیکھ لینے کے بعد کسی نشانی کی کوئی ضرورت نہیں، ولا شک بعد یقین، اور یقین لانے کے بعد شک و شبہ نہیں۔ مد یدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، ہاتھ بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان قبول کیا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انجیل میں وہ پڑھ چکے تھے اور اسی کا تذکرہ کیا کہ لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق ووجدت وصفك بالإنجيل وبشر بك ابن البتول فطول التحية لك والسلام لمن أكرمك لا أثر بعد عين ولا شك بعد يقين مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله۔ تو جو لوگ خوش نصیب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، اگرچہ کہ وہ 3 عیسوی پر تھے، لیکن جب حضور کو دیکھا اور پہچانا کہ یہی فارقلیت ہیں، یہی وہ سچے پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں ہیں، بس ایمان لے آئے۔ آپ کی نشانی توریت میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، ایک اور جگہ ہے 10ویں پارے میں، یہ 9ویں پارے میں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ ان کے اوصاف توریت انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، یعنی یہودی عیسائی یہ دیکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہی تو پیغمبر ہیں جن کی شان ہماری کتابوں میں آئی تھی۔ سورہ توبہ 9واں پارہ، اور دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں پہلے رکوع کے خاتمے پر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تو توریت میں، انجیل میں نشانیاں موجود تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھرپور بشارت دی۔ اسی لیے حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے، اور ابھی سورہ جمعہ میں بھی یہ اوصاف اور خدمات آئیں گی جو ان کی دعا میں تھی کہ وہ نبی کیا کیا خدمت انجام دے گا، اگلی سورہ میں آ رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ نے حضور کی ولادت سے پہلا خواب دیکھا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور عیسائی اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کہا تھا، صحابہ کرام پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا تم چلے جاؤ حبشہ کی طرف، اخرجوا الى الحبشة فإن بها ملکا لا یظلم عنده، حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ 80 صحابہ کرام کے، جعفر طیار ان کے امیر تھے، حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی وہ بھی تھیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کر رہا ہے، حضور کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان ابن عفان ہجرت کر کے لوگ گئے حبشہ میں۔ پیچھے سے مشرکین نے وفد بھیج دیا کہ بادشاہ سے کہنا ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، بے دین ہو گئے، ہمارے حوالے کرو۔ اور یہ وفد پہنچا، عمارہ ابن ولید اور عمرو ابن عاص یہ دونوں اس میں تھے، تحفے تحائف لے کر گئے۔ اصحمہ نجاشی کو جو بادشاہ تھا تحفے تحائف پیش کیے، کہا کہ ہمارے چند بھاگے ہوئے غلام آ گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، ہماری قوم سے بغاوت کی ہے، ہمارے حوالے کر دیجئے۔ وہ انصاف پسند شخص تھا، اس نے کہا نہیں، ایسے ہم حوالے نہیں کریں گے، پہلے ہم ان کی بات سنیں گے۔ کہاں ہیں وہ؟ کہا آپ ہی کے شہر میں ٹھہرے، بلاؤ، بلائے گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ دونوں بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور تحفے تحائف بادشاہ کو پیش کر چکے تھے، درباریوں کو بھی کھلا پلا چکے تھے، تحفے تحائف دے چکے تھے تاکہ اپنی طرف ہموار کریں ان کو۔ اور آئے تھے تو بادشاہ کے سامنے اس زمانے کے دستور کے مطابق سجدہ بھی کیا ان لوگوں نے، کافروں نے، اور پھر بیٹھے۔ حضرت جعفر طیار اور صحابہ آئے، بادشاہ کے دربار میں سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اکسایا کہ دیکھیے بادشاہ کو سجدہ نہیں کر رہے، درباریوں نے بھی کہا کیوں نہیں سجدہ کیا، اور حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے سکھایا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، کوئی پیر فقیر ہو، کسی کو سجدہ نہیں، سجدہ تو بس اللہ کے لیے، کہا کہ سجدہ نہیں ہوگا۔
بادشاہ نے پوچھا تمہارے پیغمبر تم کو کیا سکھاتے ہیں؟ اور حضرت جعفر طیار نے کیسی زبردست تقریر کی، کننا قوما اہل جاہلیت، ایک جاہل قوم تھے، جاہلیت کے دور میں پڑے ہوئے تھے، کننا قوما اہل جاہلیت ناکل المیتا نسیء الجوار نعبد الاصنام نأتی الفواحش، برے کام کرتے، بتوں کو پوجتے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، گندے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور مردار کھاتے تھے۔ آپ نے یہ سب غلطیاں گنوائی۔ پھر کہا ایک شخص ہمارے درمیان آئے جن کے اخلاق کو، دین کو، جن کے کردار کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، پھر انہوں نے ہمیں اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی تعلیم دی، ہم راہ راست پر آ گئے۔ بہترین تقریر کی حضرت جعفر طیار نے، اور اس کا اثر محسوس ہونے لگا بادشاہ پر۔ تو ان دونوں نے یہ چاہا کہ بات بگاڑیں، کہنے لگے ان لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت خراب ہے، ذرا پوچھئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ چاہتے تھے کہ وہ چونکہ عیسائی بادشاہ تھا تو چاہتے تھے کہ معاملہ پھنسا دے۔ بادشاہ نے پوچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ حضرت مریم پاک بی بی تھیں اور کنواری تھیں، ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ تھے، روح اللہ تھے، اور اللہ نے اپنا کلمہ مریم کنواری کی طرف بھیجا۔ بہترین باتیں بیان کی جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اصحابہ نجاشی نے سنا تو کہنے لگا، ایک تنکا پڑا ہوا تھا، تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے، ایک تنکا پڑا ہوا تھا، اس نے زمین پہ سے اٹھایا اور درباریوں کو اور مشرکین کو دکھایا اور کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے اور ہمارے عقیدے میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، وہی عقیدہ جو ان کا ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اور اگر میں اس پیغمبر کے پاس ہوتا، وہ سچے پیغمبر ہیں، اگر میں ہوتا تو ان کے جوتے اٹھاتا اور ان کو وضو کراتا، اور یہ سلطنت کی کے بکھیڑے نہ ہوتے تو میں ان کا خادم بن جاتا۔ وہ بہت بڑے شخص ہیں، حضور کی تعریف کی۔ پھر حضرت جعفر سے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر اترتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن اترتا ہے۔ کہا سناؤ۔ انہوں نے حضرت مریم کا تذکرہ سورہ مریم سے پڑھ کر سنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ کیسی زبردست آیت ہے، واہ واہ، کیسا پیارے اللہ کا پیارا کلام ہے، کیسا بعظمت پرشک و کلام ہے۔ جب آیتیں پڑھی جا رہی تھیں، وہ بڑے بڑے عیسائی علماء جو مجلس میں بیٹھے تھے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ خود بادشاہ ایسا رویا کہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اللہ اللہ اللہ، اسی کا تذکرہ ہے 7ویں پارے کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان کے آنسوؤں تک کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ اللہ ہاں، تو جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آخر زمانے میں آئیں گے، اس لیے صاف کہا کہ وہ پیغمبر وہی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مردود تھا غلام احمد قادیانی، خدا کی کروڑوں لعنتیں اور پھٹکارے اس پر برسے، کیسا بدترین انسان تھا۔ وہ اسی آیت سے استدلال کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی نا، میرے بعد پیغمبر آئے گا، احمد نام ہوگا، میرا نام ہے،
اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. تو مرزا غلام سب کاٹ دیتا تھا، کہتا تھا احمد میرا نام ہے نا، میری بشارت ہے. ایسا مردود تھا کہ 100 جوتے لگاؤ اور ایک گنو، آنکھ بھی صحیح نہیں، دماغ بھی صحیح نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. پھر جب ان کے پاس وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. بس کچھ ہی خوش نصیب تھے جنہوں نے ایمان اور ہدایت کی راہ اختیار کی. ایک نقطہ بھی اس آیت کے بارے میں سن لیجئے. پچھلی آیت میں یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہ نہیں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، بلکہ کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. قوم نہیں کہا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور نسب باپ سے چلتا ہے. تو وہ بنی اسرائیل کو اپنی قوم کیسے کہتے کہ وہ نسباً اس قوم سے نہیں تھے، اس لیے بنی اسرائیل کا. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیلی تھے اس لیے انہوں نے اپنی قوم کہہ کر پکارا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَيُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ شرک کی نسبت کرتے تھے، یعنی یہ بھی اللہ کے شریک وہ بھی اللہ کے شریک، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں نے غلط عقیدے گڑھ لیے. کچھ کہتے تھے یہ خدا ہیں، کچھ کہتے تھے نہیں خدا کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے تھے نہیں یہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور یہی مومن تھے. باقی دونوں پہلے والے کافر ہوئے. تو یہ جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ تھا. کہا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، یعنی منہ کی پھونک سے بجھا دے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے منکروں کو کتنا ہی برا لگے. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور یہ بھی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اللہ نے اسلام کو مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ باقی رہے گا. یہ حق ہے اور حق غالب آتا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق سر بلند ہوتا ہے اور اس پر کسی کو بلندی حاصل نہیں ہوتی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو سارے دین پر غالب کر دے، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور اللہ ہر دین سے آگے اپنے دین کو رکھے گا. اسلام کے پاس ایسے اصول ہیں، ایسے ضابطے ہیں، ایسی شریعت ہے، ایسا پیغمبر ہے، ایسی کتاب ہے، عدل انسانی کا ایسا نظام ہے، ایسا ضابط حیات ہے، ایسی مساوات ہے، برابری کا ایسا نظام، انسانیت اور شرافت اور اخلاق کی ایسی اونچی قدریں کہ دنیا کا کوئی مذہب کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے. بلندی تو اسلام کے لیے. کس کے پاس ہے ایسی اعلیٰ تعلیم جو ہمارے پاس ہے؟ اور ہمارے پاس تو اخلاقی قدریں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ نکال دیں تو وہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو جائے. ایسا دین اللہ نے ہمیں دیا. تو یہ دین تو غالب آئے گا،
اس لیے کہ اس کے پاس اپنی بنیادیں ہیں جو دیومالائی حقیقتوں پر قائم چیزیں ہیں، وہ ہمارے دین سے نگاہ نہیں ملا سکتی۔ یہ جو مغرب کا نظام ہے اور کلچر ہے، اور یہ جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر جس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہمارے یہاں آ سکے گا اور ہمارے دین کی نگاہ سے نگاہ ملا سکے گا؟ یہ تو ایسا بدترین نظام ہے جہاں عورتوں کو کھلی آزادی دی گئی، بے حیائی کے بازار گرم کیے گئے۔ افسوس تو مسلمانوں پر ہے کہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی کل 8 مارچ تھا، وہ پاکستان میں مسلمان عورتیں جھنڈیاں تختیاں لے کر نکلی ہوئی ہیں۔ کیا ہے بھائی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بینروں پہ لکھا ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، وہ سب تختیاں لے کر نکلی ہوئی۔ لبرل خواتین، ماشاءاللہ، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن مغربی تہذیب کی الغار سے اتنی متاثر ہو گئی کہ وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں، ہم پر کسی کی کوئی پابندی نہیں چلے گی، ہم پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا، میرا جسم میری مرضی، وہ نکلی ہوئی ہے۔ یہ سب اسی تہذیب کے گندے انڈے ہیں، اسی تہذیب کے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ جو نئی تہذیب ہے نا، مغربی تہذیب، اس نے آنکھوں پر چمک دمک کے ذریعے جادو کیا ہے، اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں جن کے اندر ایمان و یقین کمزور ہے، میڈیا کے زور پر اور پروپیگنڈے کے زور پر۔ اور جن کے اندر یقین کامل ہے وہ تو چٹکیوں میں اس سارے پروپیگنڈے اور تشہیر کو اور ان کے سارے مزخرفات کو اور خرافات کو یوں مسل کر پھینک دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے نظام وہ ہے جو ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ تمہاری بکواس، تمہاری حریت کے نعرے، تمہاری آزادی کی باتیں اور تمہاری کھوکھلی تہذیب تم اپنے پاس رکھو۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اقبال کہہ رہا ہے۔ اقبال نے مغرب سے کہا تھا تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تم اسی تہذیب کے نیچے دب کر مرو گے، اس لیے کہ کمزور شاخ پر جو گھونسلہ بنتا ہے وہ بہت جلد گر جاتا ہے۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ لیکن مسلمان متاثر ہو رہے اس تہذیب سے، حالانکہ ہمارے پاس جو نظام ہے زندگی کا، حیات کا جو طریقہ ہے، اس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی اس کے مقابل کا نظام ہو تو لا کے ہم کو دکھائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ کتنا پانی ہے، اور ہم بھی دیکھیں کہ تمہارا تالاب کتنا پایاب ہے۔ اللہ، دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی ثقافت ایسی نہیں ہے جو دین کے مقابلے میں آ سکے۔ اللہ کا دین برحق ہے اور اس میں ہر طرح پختگی کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ عدل و انصاف کا کیسا نظام اسلام میں ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس پر گفتگو کروں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ بے لاگ نظام کہیں نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضرت اسامہ ابن زید نے کہا، قبیلے بنو مخزوم کی عورت فاطمہ، اس نے چوری کر لی ہے، آپ ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، قبیلے کے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، آپ سے سفارش ہے آپ معاف کر دیجیے۔ حضور غصہ ہو گئے، فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، خدا کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کرتے ہو؟ واللہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدها، قسم خدا کی اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے نظام، ہے کسی کے پاس ایسا بے لاگ نظام؟
یہ تو سب دنیا کے لوگ کھوکھلے دعوے کرتے ہیں اور نعرے دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑو۔ یہاں امر کے بجائے خبر ذکر کی گئی، تؤمنون ایمان رکھو گے اللہ پر، یہ اس لیے تاکہ یہ اشارہ کر دیا جائے کہ جس تجارت کا ذکر ہو رہا ہے صحابہ نے اس تجارت پر عمل کر کے دکھایا، اور جس وقت قرآن اتر رہا تھا صحابہ ایمان کامل اور اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ تو اللہ کے راستے میں لڑنا، جان و مال کے ساتھ محنت کرنا اور ایمان رکھنا، یہی ہے ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اتخذ تقوی اللہ تجارتا یأتیک الربح من غیر بضاعہ، بچے اللہ کے تقوی کو تجارت بنا لو، تمہارے پاس بغیر سامان کے نفع آئے گا، کوئی سامان نہیں مگر نفع آئے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ بسے رہنے والے باغات میں صاف ستھرے گھر دے گا، بہترین مکانات، محلات عطا کرے گا۔ یہ جو جنات عدن ہے اس کو بھی جنت کی 7 جنتوں میں سے ایک جنت اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، جنت عدن۔ اور جنت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنتیں 7 ہیں، اور سب کے نام قرآن مجید سے انہوں نے نکال کر بتائے ہیں۔ کہا کہ دار السلام، دار الخلد، دار الحلال، جنت عدن، دار الخلد، اور جنت المأوا، جنت النعیم، اور جنت الفردوس، یہ سب جنت کے نام ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں 7 نہیں ہیں، 4 ہیں، جس کا سورہ رحمان میں تذکرہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور پھر اگلی چند آیتوں کے بعد ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ ان 2 اعلیٰ درجے کی جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں بھی ہیں، یعنی کل 4۔ اور ان مفسرین نے جن کا یہ قول ہے کہ جنتیں 4 ہیں، یہ کہا ہے کہ باقی یہ جو جنت عدن اور سلام اور جنت فردوس وغیرہ وغیرہ نام ہیں، یہ سب جنت کی صفات ہیں، یعنی ہمیشہ رہے گی جنت، نعمت کی جگہ ہے جنت، اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ صاف ستھرے گھروں میں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا جو جنت عدن میں ہوں گے۔ اگر جنت عدن کو 7 جنتوں میں سے ایک جنت مانا جائے تو یہ اشارہ ہوگا کہ یہ کوئی بہت ہی خاص قسم کی جنت ہے کہ جس میں نعمتیں بہت ہی اعلیٰ اقسام کی ہوں گی، اسی لیے بطور خاص یہ تذکرہ ہے، ورنہ جنت کا تو پیچھے ہی تذکرہ آیا کہ جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، اور باقی سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہو جا، تو بس وہ چیزیں ہو گئیں، لیکن 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ آدم کا تذکرہ تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کو بنایا، لیکن اس روایت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ کہا کہ عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، عدن کو یعنی جنت عدن اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور قلم کو اور آدم کو، 4 چیزیں، اور باقی چیزوں سے کہا کہ ہو جا، بس وہ چیزیں بن گئی۔
ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور چیز جس کو تم چاہتے ہو، ایک اور چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور جلد ملنے والی فتح۔ یعنی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جنت میں داخل ہونا، مغفرت ہو جانا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی ہے کامیاب۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمت دے گا، اور وہ اللہ کی مدد ہے اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ جو جلد ملنے والی فتح کی بات بیان کی گئی، اس سے مراد مکہ کی فتح ہو سکتی ہے، یا پھر خیبر میں جو یہودیوں کو چوٹ پہنچائی گئی وہ مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس کے دین کے اور اس کے پیغمبر کے۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا، للحواریین، حواریوں سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے ایمان قبول کیا، وکفرت طائفہ، اور ایک فرقے نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پھر ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر غلبہ دیا یا قوت دی، پھر وہ غالب ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک طبقہ عیسائیوں کا کہنے لگا کہ عیسیٰ اللہ تھے، عیسیٰ ہی خدا ہے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے جس کو باپ نے اپنے پاس بلا لیا، اور تیسرے نے کہا کہ نہ وہ خدا ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے دونوں کافر ہوئے، اور یہ جو آخری طبقہ تھا یہی مومن ہوا۔ اور وہ جو دونوں طبقے تھے کافر، وہ ایمان والوں کو ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے اور ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ جب حضور کا دور آیا تو پھر اللہ نے اس چھوٹے سے طبقے کو ان پر غلبہ عطا کیا اور یہ غالب آ گئے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔ اللہ اللہ